وہ اشیاء جنہیں بیچنے کو سابق فقہا حرام کہتے ہیں، تو وہ لیکن وہ پرانے فقہا وہ تو اس کو حرام کہتے رہے، لیکن اب وہ اس کے کچھ کام آ گیا ہے اور اس میں کوئی خرید و فروخت جائزہ نہیں. جیسے مردار کا جسم ہے، ریشم کے کیڑے ہیں، شہد کی مکھی ہے، فضلہ ہے، یعنی گوبر وغیرہ، تو کیا اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی یا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ کیوں ہے؟ یہ اصل میں پرانے جتنے فقہا ہیں ان کے زمانے میں جو چیز کسی کام کی نہیں ہوتی تھی تو اس کو بھی کہتے تھے بھی اس کا کوئی خرید و فروخت جائز نہیں، یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اس پہ کیا پیسے لینے اور کیا معاملہ. لیکن اب ٹیکنالوجی جب چینج ہوئی ہے تو ٹیکنالوجی انسانوں نے کچھ اور سیکھ لی ہے، تو اس میں پھر ہوتا ہے مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ جیسے ایک مردہ جانور ہے تو آپ بھی سوچیں گے اس کا کیا کریں ہم. نہیں، اس میں ہڈی کے اوپر جو رطوبت ہے وہ تو بہرحال کنفرم ہے کہ وہ ان جانوروں کی ناپاک ہے، لیکن اور اس کو آپ کھا بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ اسے، لیکن اس ہڈی کو تو یوز کر سکتے ہیں نا کہیں، اسی طرح کھال کو بھی یوز تو کر سکتے ہیں، اس میں لیدر کے طور پر استعمال تو ہوتی ہے نا وہ. تو یہ اب سوال ہے. اچھا، پھر اس سے زیادہ کریٹیکل سوال یہ ہے کہ جیسے خنزیر کی ہڈی ہے، کیا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ اب آپ کے ذہن میں آئے گا. یعنی قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خنزیر تو ناپاک ہے، تو بھی یہ نہیں آپ کھا سکتے، تو کیا اس کی ہڈی یا کھال یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ سوال ہے. اسی طرح باقی حلال جانور جتنے ہیں تو وہ بھی مردہ ہو جائے تو پھر تو کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کوئی اور یوز ہو سکتا، مثلا ہڈی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیدر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. کچھ بھی ہوتے ہیں کہ کیمیکلز لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کیمیکلز کا کہیں استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ اب سوچ لیجئے. تو اصل سوال اس سے متعلق ہے. تو اس کے لیے کافی اکثر فقہا پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہڈی خنزیر کے علاوہ اور باقی جتنے جانور ہیں تو اس میں سے یہ رطوبت جو ہے، جو یہ اصل میں ایک طرح کا وہ خون کا کچھ تھوڑا سا جوس رہ جاتا ہے نا اس میں، وہ ختم ہو جائے اور بدبو وغیرہ ختم ہو جائے اور پاک ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ استعمال کر لیں. کھال کو بھی، لیدر کو آپ کر سکتے ہیں یوز، یا ہڈی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن خنزیر کو بالکل نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو بڑا ایک سختی سے ہی منع کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو بالکل ہی نہ کریں. اور باقی جانوروں کا ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے پھر وہ دیکھتے ہیں ایک حدیث کا کیس جو ہے نا، تو کیس اسٹڈی سے اصل میں یہ معاملہ ہے کہ ایک مردہ جانور کا کیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پٹھے کا قلادہ اور ہاتھ جو ہے دانت کے، اور یعنی دانت کے 2 کنگن جو ہے نا وہ خرید لیجیے. یعنی یہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے، اس حدیث میں اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ پٹھے کا جو قلادہ ہے اور بس یہ دانت جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ اس میں مردے کی بات نہیں ہے، لیکن دوسری یہ جو بخاری کی حدیث ہے اس میں ایک مردہ بکری کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک مردہ بکری کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیوں بھئی آپ نے اس کے کوئی چمڑے کو استعمال کیا؟ صحابہ کرام کہا جی یہ تو مردہ ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بھی اس کا صرف کھانا ہی حرام ہے آپ کو. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ لیدر کو یوز کر سکتے ہیں. تو پھر وہیں سے ہی فقہا اسی دلیل پہ یہ سوچتے ہیں پھر کہ جناب پھر ٹھیک ہے، پھر اگر لیدر بھی اس کے لیے جائز ہے اور اس سے پھر مردے جانور سے کوئی اور آپ کیمیکل لے رہے ہیں یا ہڈیوں سے کہیں یوز کر رہے ہیں، خود کھائیں نہیں، کھانا حرام ہے لیکن باقی اور چیزیں ٹھیک ہے، تو یہ کرتے ہیں. لیکن کچھ فقہا اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ صحیح نہیں. اچھا، اب سوال آیا زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ کا یہ کہ یہ وہی جو آمدنی پر جتنی انکم آپ کو آ رہی ہے 5% پہ آتی ہے، یہ بلکہ 10% بھی بعض کیسز میں جب کوئی ایکسپینسز نہیں ہے، اور جتنا کیش آپ پہ پڑا ہوتا ہے اس پہ 2%
5% تو ہے ہی. تو زکوٰۃ کا فارمولا تو وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہے جناب اصل کہ ظاہر ہے کہ اب مثال کے طور پر اب یہ جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی سے تو بہت زیادہ اس کو آپ کو شہد بھی ملتا ہے، اس کو بیچتے بھی ہیں، تو اس سے جتنی انکم آئے گی اس پہ اگر ایکسپینسز ہیں تو پھر تو 5% آپ دیں گے سیلری پر زکوٰۃ جو ہے. اور اگر کوئی ایکسپینسز ہی نہیں ہے سرے سے اور نیچرلی آپ کو مل گیا تو پھر تو اس پہ 20% تک بھی چلا جاتا ہے زکوٰۃ کا. اور کیش جو بھی آپ کے ہاتھ میں جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں آپ کے جتنے ایسٹس بھی ہیں تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ وہ ہے. ہاں یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن کے طور پر وہ کر لی ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے یوز میں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. مثال کے طور پہ آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ اسے یوز کرتے ہیں، ہر وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک گاڑی آپ یوز کرتے ہیں اور باقی آپ رینٹ کار اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں سے تو آمدنی آ رہی نا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی. تو یہ اس کیس میں ریشم کے کیڑے کے ذریعے اب جیسے وہ اسپیشلی آپ کو معلوم ہوگا فرانس کے لیے سب سے بڑی انڈسٹری ہے، تو ظاہر وہاں سے بھی انکم آئی ہے تو وہاں پہ بھی زکوٰۃ ہوگی پھر اس میں. اب پرانے فقہا نے ریشم کے کیڑے کو چونکہ انہوں نے اس کو انکم اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو اس لیے انہوں نے اپنی بکس میں اس زمانے میں کہہ دیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ اب وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چینج ہوئی معاملات تو اب پھر کچھ اور پھر اس میں وصول ہوگا. اب آئیے ایک اس پہ کہ الکوہل مردار خنزیر کے اجزاء جو ہے کیا اس کو خورنوش کے علاوہ جائز یعنی کسی اور چیز میں آپ استعمال کریں ہوتے. لیکن بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ جی یہ سب ناجائز ہیں، الکوہل سے ہی تو شراب بنتی ہے نا. اسی طرح مردار خنزیر یہ کھانا تو حرام ہے، یہ تو کنفرم ہے، تو اور چیزوں پہ بھی استعمال نہ کریں. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ کھائیں نہیں لیکن ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا ابھی آپ نے حدیث پڑھی تھی. قرآن مجید میں اس میں یہ ذکر بھی آیا سورۃ البقرہ میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. فرمایا کہ آپ کے لیے صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ کو ذبح کرنا والا جانور حرام طے ہو گیا. اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے اور سراسر رحمت ہو. یعنی وہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی ایسا کیس ہو جاتا ہے نا کہ آپ جیسے سفر میں کہیں ڈیزرٹ پہ آپ گزر رہے ہو، اب آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. ہاں آپ کو کہیں کوئی مردہ جانور آپ کو نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ایکسیپشن دے دی کہ ٹھیک ہے ابھی اگر ایسی حالت ہے کہ آپ کی جان پہ چل رہا ہے معاملہ تو چلو کھا لیں، اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن آپ میں کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی انجوائمنٹ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ٹھیک ہے مجبوری ہے کر لیں. اچھا وہی حدیث جو آپ پڑھ چکے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہ کی باندھی جو کہ بکری صدقہ میں کسی نے دی تھی تو وہ مری ہوئی پڑی تھی. تب وہ خدا خاتون کو ایک وہ گفٹ کے طور پر ایک بکری آئی اور مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ لوگ اس کے چمڑے کو کیوں اس کام میں نہیں لائے؟ تو کہا جی یہ تو مردہ ہے. تو آپ نے فرمایا حرام تو صرف اس کا کھانا ہی ہے. یعنی اصل سینیریو یہ تھا کہ اصل چیز کھانا ہی حرام ہے، باقی چیزوں میں نہیں. تو اب وہ اس میں یہی اب فقہا میں پھر یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ اگر خنزیر کے اجزاء سے بنا ہوا عنصر
یعنی کوئی کیمیائی تجزیہ سے اپنی پوری حقیقت بدل جائے اور دوسری شکل اختیار کر لے تو پھر یہ جناب پھر اس کا استعمال تو جائز ہے، پھر یہ حرمت اور نجاست کہ گندگی جو اس کی تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ مثال کے طور پر انہی یعنی اب وہ خنزیر سے مختلف کیمیکلز لے کے ان کو چینج کر کے کچھ وہ میڈیسنس بھی شاید بن جاتی ہوں یا کوئی اور چیز بن جاتی ہو، یہ بن جاتا ہے نا آج کل، یہ مجھے نہیں پتا اتنا، لیکن آپ وہ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں، کوئی یوز ہوتا ہے اس میں۔ اس طرح حنفیہ، مالکیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے کہ کوئی بھی نجس العین چیز اپنی حالت بدل جائے تو پھر پاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک چیز کی راکھ ناپاک نہیں ہوتی، اور جیسے گدھا یا خنزیر یا کوئی ناپاک جانور نمک بن جائے تو پھر ناپاک نہیں ہوتا، پھر تو ان کی جو گندگی تھی اس کے اندر سب صاف ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، تو ان کی دلیل یہ ہے۔ اچھا سیم الکوہل کا ہے کہ جیسے نشہ کی وجہ سے حرام ہے، یہ تو کنفرم ہے، لیکن نشہ نہیں ہے، مثلا بہت ساری میڈیسنز کے اندر یہ الکوہل یوز کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر وہ فقہا کہتے ہیں جائز ہے، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہر حالت میں ہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے یوز، لیکن وہ پھر جو جواز کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا کیمیکل سب چینج ہو گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی بتا دیا کہ اثر کھانے کی چیز یہ حرام ہے اور باقی اور یوز میں تو کچھ نہیں، اور کھانے میں بھی اگر مجبوری جیسی حالت آ جائے تو پھر کھانا بھی جائز ہے، تو یہ ہے، تو پھر اس کو اور کسی یوز میں کیا حرج ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے۔ لیکن بہرحال آپ دونوں کے بیسس پہ آپ خود ڈیسیژن آپ خود کر سکتے ہیں کہ یعنی اگر کیمسٹری آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جناب اس میں کیا کیا کیمیکل آتے ہیں اور ان کا کیا یوز ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگلا کوشچن آیا، اخراجات میں اسراف کی حد تک تعین کیا ہے؟